أشرقت نفسي بنور من فؤادي الرحمن ولدا، آسمان و زمین شک ہو جائیں اس قسم کی بات کی سنگینی سے، وہ یہ کہ بِأَنْ لِلرحمن ولدا، اللہ کے لیے انہوں نے اولاد مان لی۔ وما ينبغي للرحمن، جائز نہیں، مناسب نہیں اللہ کے لیے ان يتخذ لنفسه ولدا، ان کل من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ہے مگر الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے پاس آئیں گے بندہ بن کر کے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہے، وعدهم عدا، اور گن گن کر کے ان کو رکھا، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہوگا۔ وکلهم آتی، ہر ایک اللہ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن فردن، تنہا آئیں گے، اکیلا ہو کر کے آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا لوگوں کے دلوں میں۔ ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا، ودن یہ نکر ہے، سمجھے، اور نکر آنا اس کی موضوع باشد برائے چیز غیر معین، اس کی حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، نہ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کو ہے، نہ اس کا علم مولانا زکریا کو ہے، نہ رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا بنوری کو، اللہ ہی جانتا ہے۔ ودن، آپ جتنا بھی ایمان جس کا جتنا بھی مضبوط ہوگا، اللہ اتنے ہی اس کو محبوبیت عطا فرمائیں گے، اتنے اللہ لوگوں کو محبوب اس کے بنا دیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور اعمال صالح ہو، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے یہ کہ ودن محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا، یہ آخری کلام ہے، سورت ختم کر دیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا، قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان سے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس سے آپ متقین کو ڈرائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس سے ڈرا دے جھگڑالو قسم کے قوم کو۔ باقی کوئی اگر اتراتا اپنی طاقت پر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَكَ القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، سورہ طٰہٰ ہے، نزول نمبر 45 ہے، سورہ مریم کے بعد اس کا نزول ہے، اور سورہ مریم کے آخر میں فرمائے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا ہے بلسانک، آپ کی زبان عربی میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ اس سے آپ متقین کو خوشخبری سنا دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، قرآن میں آسانی ہے۔ جب قرآن میں آسانی ہے تو یہاں بھی اسی کو بتا رہے کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ پر کہ لتشقى، آپ مشقت میں پڑ جائیں اور تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ آسانی کے لیے قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ دونوں کے اندر یہ ہے کہ ربط یہی ہے۔ اور دعوی صورت ہے تشجیع علی تبلیغ، تبلیغ پر یہ ہے کہ ابھارنا اور تبلیغ کے لیے تیار کرنا۔ اور دوسرا ایک دعویٰ اس کا ابتلا بالمصائب، مصائب سے دوچار ہونا اور مصائب میں مبتلا ہونا، اور مصائب کو یہ ہے کہ برداشت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے، سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے آپ کے سامنے گزرا ہے۔ ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، قرآن ہم نے آپ پہ نہیں اتارا ہے لتشقى، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اس لیے اتارا ہے کہ الا تذکرۃ، نصیحت کے طور پر اتارا ہے، نصیحت لمن یخشی اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض، نازل شدہ ہے اس ذات اقدس کی طرف سے جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کر دیے، والسماوات العلی، بلند آسمانوں کو، اور وہ ذات اقدس جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، رحمت والی ذات ہے، استوى علی العرش، اور عرش پر وہ مستوی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، وما بینہما، اور ان کے درمیان میں، وما تحت الثری، اور تحت الثری میں جو کچھ بھی ہے، اور ثری کے نیچے یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، عموم ملک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ زور سے بات کر لیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ آہستہ بات کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ خفی کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے عموم علم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ عموم الملک بھی ہے، اور عموم الملک آپ کی ملک اور حکومت بھی ہے، اور آپ عموم علم بھی ہے، یعنی عام الملک اور تام العلم۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
لہ الاسماء الحسنى لہ الصفات الحسنى، آپ کی خوبصورت صفات ہے اور حسین صفات ہے، اور جو صفات جو نقص پر دلالت کرتے وہ اللہ کے لیے روا نہیں ہے۔ اور لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اس کا یہ کہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح کیا، اس کو سن لو۔ وحل اتاک نبی حدیث موسیٰ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کے پاس آ گئی ہوگی۔ وقد اتاک حدیث موسیٰ، آپ اس حل کو قد کے معنی میں لے لیں۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ حل قد کے معنی میں ہوگا۔ اذ رأى نارا، جب مدین سے آپ واپس آ رہے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ کہ جانب طور میں ایک خواب دیکھا، یہ کہ آگ دیکھی۔ فقال لأہلہ، گھر والوں سے کہا کہ امکثوا انی آنست نارا، آپ لوگ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھا ہے، لعلی آتیکم منھا بقبس، شاید اس میں سے ایک چنگاری لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ امکثوا جو اس نے جمع کا صیغہ بتایا، ایک تو گھر والوں کی تعظیم کی لحاظ سے بیوی تھی، ان کو بتا دیا، دوسرا یہ کہ بیوی تھی اور خادم تھا اور بچہ بھی تھا، تو پھر تین ہو گئے، اس اعتبار سے امکثوا بتا رہے ہیں۔ انی آنست نارا لعلی، 10 سال آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، واپسی پر یہ دیکھ رہا، لعلی آتیکم منھا بقبس، سردی تھی، شاید یہ کہ کوئی چنگاری لے کر کے آ جاؤں، او اجد علی النار ہدی، یا یہ جو آگ ہوگی جو جل رہی ہے اس کے پاس ہدن ہادین، کوئی راستہ بتانے والا ہوگا جو ہمیں راستہ بتا دے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب آپ اس آگ کے پاس آگے آپ کو آواز دی گئی موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں۔ یہ آخرت کی جو روشنی ہے اور آخرت کے نار ہیں۔ بعض نار آگ اس قسم کے ہوتے آدمی اپنے کام نکال لیتا ہے ان سے، لیکن یہ ایسے توحید والی آگ ہے، یہ انسان کی سینے میں لگ جاتی ہے تو پھر آدمی بیٹھتا نہیں ہے۔ لہذا یہ عشق والے آگ یہ آپ کی سینے میں ایسے لگائیں گے، پھر مصیبتوں کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا اور آپ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے چین سے۔ اللہ ہم سب کو یہ آگ لگا دے سینوں میں۔ انی انا ربک فاخلع نعلک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ جوتوں پہ شاید یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ناپاکی لگی ہوگی، یا گدھے کی چمڑے کے بنے ہوئے تھے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک ایسی وادی جو طویٰ ہے اور پاکیزہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئی ہیں۔ شکر ہے بند کیا، پرائیویٹ کوئی فون ہے ہوگا کسی فوجی مجھے کا۔ فاخلع نعلک، یہ استحباب کے لیے اور ادب کے لیے، اور اگر یہ کہ جوتے ناپاک ہوں تو پھر وجوب کے لیے۔ یہودیوں کے ہاں ویسے بھی واجب علی الاطلاق جوتے اتارنا، تو اس وجہ سے کسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ لو تاکہ یہودیوں کے مخالفت ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے کہ اسی زمانے میں یہود جوتے اتارتے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہمیں جوتے وہ اتارتے تھے تو ہمیں حکم تھا کہ آپ جوتے ان کے مخالف، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پہنا کرو، اور آج کل وہ جوتے پہن کر کے عبادت گاہوں میں جاتے، اس لیے اب آپ اتارا کرو۔ مقصود یہود کی مخالفت ہے۔ انک بالوادی المقدس، ایک پاکیزہ وادی جس کا نام طویٰ ہے، اس میں آپ موجود جوتے اتار دیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنی ذات کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ان تمام باتوں کو سنو جو تیرے طرف وحی ہو رہی ہے۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میری ذات کے۔ متنبع ہو جا، فاعبدنی، میری عبادت کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ لذکری ایاک، یہ یا متکلم کا فاعل ہے، نماز یاد رکھو اس لیے کہ میں اللہ آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ لذکری ایاک مفعول محذوف ہے۔ دوسرا یہ کہ واقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز کو یاد رکھو، لذکرک ایایا فاعل محذوف ہے، یہ مفعول کی طرف مضاف، کہ آپ مجھے یاد رکھیں۔ اور اس نماز کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، ربط سمجھ میں آئے؟ قیامت آ جائے گی، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا ڈالوں، اور قیامت اس لیے آ جائے گی کہ لتجزا کل نفس بما تسعی، اس کو چھپاتے ہیں اس لیے آ جائے گی قیامت کی، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو دنیا کے اندر وہ صحیح کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کالا ہے تو کالا بدلہ ملے گا، اور
سفید ہے تو سفید بدلا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی، نماز کو جب آپ قائم کریں گے تو فلا یصدنک عنہا، اس قیامت سے آپ کو نہیں روکیں گے، من وہ لا یؤمن بها جن کا ایمان نہیں ہے قیامت پر، واتبع هواه جو اپنے خواہشات کی یہ ہے کہ پیروی کرتا ہے، آپ کو ایسا شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا یا نماز پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، آپ کو ہرگز قیامت سے نہ روکے، نماز سے نہ روکے، فتردہ، اگر آپ اس کی بات مانیں گے اس سبب سے پس آپ ہلاک ہو جائیں گے، فتردہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نبوت جب آپ کو مل گئی، اب نبوت کے بعد اللہ آپ کو معجزے دے رہا ہے اور آپ کو پریکٹس کرا رہا ہے تاکہ خوب مہارت آپ کو حاصل ہو جائے اور پھر اس کے بعد جا کر کے فرعون کا مقابلہ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ عصا ہے، دیکھ لو بعد میں یہ سانپ بن جائے گا تو آپ کہیں گے کہ شاید میں نے رات میں غلطی میں کسی سانپ کو اٹھایا تھا، خوب دیکھ لو، دیکھ لیا کہ جی یہ عصا ہے، تو اب اس کے بعد فرمایا کہ اس کو ہم سانپ بنائیں گے، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، مختلف حالات میں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا پریکٹس ہو جائے۔ اور میدان پہ اس زمانے میں جادوگروں کا چونکہ عروج ہوتا تھا اور جادوگری کا علم تھا اس زمانے میں فرعون کے، تو اس وجہ سے آپ کا مقابلہ ان سے ہوگا۔ اب بھی یہودیوں میں اسی زمانے سے لے کر کے اب تک بھی جو جادو یہودیوں میں وہ کسی میں بھی نہیں، سمجھے؟ اب بھی یہودی اس میں پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ آپ کا بھلا کرے ذکری جو ہمارے بلوچ جو 400 سال 500 سال پہلے مرتد ہو گئے اور میر نصیر خان نے ان کو مارا، ہزاروں کو قتل کیا، انڈیا بھاگے، اور یہ ہے کہ یہاں اب بھی بلوچستان میں وہ ہے، بہرحال بلوچستان یہ کراچی میں، پاپوش نگر میں، کوہی گوٹھ میں، اور ادھر اللہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ ذکری۔ پہلے نمبر پر یہودی، دوسرے نمبر پر یہ بلوچ ذکری، تیسرے نمبر بنگلہ دیش، سمجھ رہے ہیں، بنگلہ دیش کا جادو، پھر بنگلہ دیش اور برما کے علماء شیخ الحدیث بھی ہوں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اس جادو کے اندر وہ خوب ملوث ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر یہ بنگالی برما، اور چوتھے نمبر پر ہندو سکھ، ان میں بھی ہے، پانچویں نمبر پر ہمارے حضرات یہ 6 نمبر والے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، ان کے اندر خوب یہ چیز چل پڑی، اور میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ ان حضرات کو، سمجھے۔ لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے اس کو نہ سیکھنے کا ارادہ کرو نہ اس میں دلچسپی لے لو، کوئی قتل کر دے، جان سے مار دے، لیکن جادو کر کے اس کو استعمال کرنا، جادو کے ذریعے سے کوئی کسی کو جان سے مار دیتا ہے تو جیسے گولی سے مار دے جس طرح قاتل ہوگا وہ اسی قسم کا قاتل ہے، دائمی جہنم ہے اس کے لیے، اور ہوگا بھی بے ایمان قسم کا دائرہ اسلام۔ جادو کی بنیاد آپ کو بتا چکا ہوں ان اسباب خفیہ پر ہے جن سے، ان اسباب خفیہ کے استعمال میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، جنات اس میں استعمال ہوتے ہیں، خالص یہ ہے کہ کفر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہمارے علماء کو اللہ ہدایت دے دے، علماء بھی حدیث پڑھاتے ہوئے، تفسیر پڑھاتے ہوئے، وہ بھی اس کام کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہندوستان میں اداروں کے اندر یہ بہت چلا ہے، میں تاریخ کتابوں کا حوالہ آپ کو نہیں بتاتا، بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ اس کفر کا کیسے ارتکاب لوگ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پہلے اسے بتایا کہ آپ کو اعتراف کرایا جائے کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکا علیہ، اس کا جواب تھا عصای، بس میرا ڈنڈا ہے، لیکن ہی مبتدا کو لایا، اتوکا علیہ واعوذ بہا ولی فی مآرب اخری، اس کلام کو یہ کہ لمبا کر دیا تاکہ محبوب کے ساتھ آج گفتگو کی نوبت آ گئی ہے، لہذا یہ مذاکرات لمبے ہوں اور طویل ہوں، اتنا ہی مزہ آئے گا۔ یہ عصای، میرا عصا ہے، اتوکا علیہ، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں، واعوذ بہا علی غنمی، اور اس سے پتے جھاڑ دیتا ہوں اپنی بکریوں پہ، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس عصا کے اندر مآرب اخری اور بہت سے منافع ہے اور حاجات اور ضروریات ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا کہ القیہ یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینک دو، فالقیٰ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، پس آپ نے ایک اس کو پھینکا، پس اچانک دیکھا کہ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک سانپ ہے دوڑتا ہوا۔ قال خدا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، ہم اس کو لوٹائے دیں گے سیرت الاولیٰ، اس کا پہلی حالت پر یہ کہ حضرت خوف کر رہے تھے
جیسے بھی ہو نبی لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، طبی طور پر انسان کو خوف ہوتا ہے۔ لا تخف کا لفظ بتائیں۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، ایک تو یہ کہ سانپ آپ کا اژدہا بنے گا، دوسرا معجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے بغل سے ملا دے، بازو سے بغل سے ملا دے، تخرج بیضاء، چمکتا دمکتا ہاتھ نکلے گا، من غیر سوئن، بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی بیماری کے، آیتن اخری، درحال کہ یہ دوسری نشانی ہوگی آپ کی صداقت پر اور آپ کی نبوت پر۔ بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی، ہاتھ چمکتے دمکتے، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ نور ہی نور ہوگا، آپ کا ہاتھ چمکے گا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ هَٰذِهِ الْبَيِّنَاتِ، یہ معجزات آپ کو اس لیے دے رہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھا دیں بڑی بڑی نشانیاں، اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ پھر آگے ان کے ذریعے سے فرعون، وہ آیت کبریٰ سے ہے کہ فرعون کا غرق کرنا۔ اذهب إلىٰ فرعون، پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر میدان میں جانا ہوتا ہے۔ پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا معجزہ سے جادو کا مقابلہ ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ معجزہ سے ہوگا، جادو پھر معجزہ کے سامنے کہاں ٹکے گا، اس لیے آپ کو یہ پریکٹس کرائے، ساتھی جب میدان میں جائیں پوری تیاری کر کے جائیں۔ یہ سب کچھ پریکٹس کرا رہا ہے، سانپ بنے گا، پھر اس طریقے پر آپ ید بیضا ایسے کر کے ان کو دکھائیں گے، چمکتا دمکتا میدان کے اندر ہوگا۔ یہ ساری تیاری کرانے کے بعد دشمن کے لیے آدمی پوری تیاری کرے۔ اذهب إلىٰ فرعون، فرعون سے کوئی خاص بندہ مراد نہیں ہے، لیکن مصر کا ہر بادشاہ جو آپ کو بتا چکا ہوں، طاغوتی جتنی قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہیں۔ اذهب إلىٰ فرعون إنه طغى، جا فرعون کے پاس، انه طغى، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ قال، فرمانے لگے کہ پروردگار موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینہ کو کھول دے، سینہ کو میرے کھول دے، اور تاکہ سینہ میرا تنگ نہ ہو جائے واعظ و نصیحت کے وقت۔ اور یاد رکھ لو کہ سینہ کھل جاتا ہے قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے، جتنا قرآن آئے گا اتنا ہی سینہ انشاءاللہ کھلے گا۔ رب اشرح لی صدری بالعلوم النبویۃ، بالعلوم الالہیۃ، سینہ میرا کھول دے علوم نبویہ سے، ویسر لی امری، اور امر تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دے۔ میدان جہاں پر آسان ہوتا تو وہاں آدمی تبلیغ کر سکتا، اب کرے تبلیغی، بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے باڑے میں سب کو بند کرتے، سب کو قرنطینہ میں بند کیے۔ اللہ کا دین ہے، ہم تو سیاست نہیں کرتے، ہم تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اور پیر حضرات کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، اے وہ قوم جو تم مدرسے میں پڑھتے ہو، جو کچھ مدرسے میں پڑھتے ہو یہ وسوسہ ہے، سمجھے؟ وسوسہ پیر صاحب سب کو کرے، اب پیر تیری وہ اپنے پیری مریدی دکھا دے، اس وقت دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کا محتاج ہے، سمجھ رہی میں؟ چلائے مدرسے والے اپنے مدرسے کو چلائے۔ میدان جب آسان ہوتا ہے تو آدمی پھر تبلیغ کرتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے۔ ویسر لی امری، امر تبلیغ، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے امر تبلیغ کو آسان کر دیں۔ میدان ہموار ہوگا تو پھر آدمی کرے گا، اب کرے نا، اس کی نشانی یہی ہے۔ اللہ پاک درندوں کو اور جانوروں کو حکومت نہ دے، ان کو میرا آپ کے سامنے اگر کوئی میری داڑھی پکڑ لے اور میری داڑھی میں تھوکے، سمجھے، آپ روئیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ روئیں گے، آپ کو صدمہ ہوگا کہ جی استاد کی داڑھی پکڑی یا اس کی قمیص اتار دی، کپڑے اتار کر کے اور اس کی توہین کی گئی، آپ کو بہت صدمہ ہوگا۔ لیکن اہل اقتدار میں چونکہ ان کے شین و یا عین و ہا بھی ہے، اور ان کے اندر اللہ کا قادیانی بھی ہے، ان کے اندر رافضی بھی ہے، ان کے اندر اس قسم کے تعصبی بھی ہے، اور اگر وہ میری داڑھی پکڑیں گے، میرے چہرے پر تھوکیں گے، تو ان کے مولوی نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری مغفرت سے ہوگی، تمہارے لیے جنت ہے، کسی چیز کا سوال جواب تم سے نہیں ہوگا، سمجھ رہی میں کہ یہ ہے ملسک میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ کہتے کہ مسجد میں نماز پڑھنے خدا ہمارے لیے کیا کرے گا، لیکن جہاں سے ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے ان کو بتایا گیا کہ مسجدوں کو، اداروں کو بند کر دو، تمہاری نجات اسی میں، آخرت مآخرت کچھ بھی نہیں۔ اس لیے انتظامیہ کے اندر جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ غریبی روتے رہتے ہیں، سمجھے؟ اقتدار تو اوپر سے تقسیم ہوتا ہے، سمجھ رہی میں کہ امریکہ سے، برطانیہ سے، اور وہ انہی کو اقتدار حوالے کرتے جو دین کے دشمن ہوں، سب سے بے وقوف کائنات میں۔ اس لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے وزارت کے لیے ضروری ہے بے ایمان قسم کا آدمی ہو، بے وقوف و احمق بھی ہو،
کہ سال میں 12 موسم ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ کیوں ہمارے پاکستان کے سال میں 12 موسم ہوتے ہیں جن کو کلمہ نہ آ جائے، اس لیے بعض جگہوں میں تو شرط ہے گائے کے لیے بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون فاقع لونها تسر بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ گائے کے لیے شرط ہے فذبحوها، اب ذبح کر دیا، قالوا الآن جئت بالحق، لیکن ہماری وزارت کے لیے شرط ہے دین دشمن ہو، خدا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، امت مسلمہ کا یہ اللہ کا بھلا کرے دشمن ہو، جتنا بھی بغیرت ہو اور جتنا یہ کہ غیرت اور حیا کا یہ کہ دشمن ہوگا، اتنا ہی ملک کے لیے موزون اور مناسب، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے، یہ ہے اس لیے ساتھی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ مولوی صاحب صرف مدرسے میں پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ لینور یہ کرے اب تبلیغ والے، قطر میں کرو تبلیغ، قطر میں پھر بھی آسانی ہے، دبئی میں کرو، شارجہ میں کرو، ابو ظبی میں کرو، سعودی میں تبلیغ کرو، اللہ کی قسم نہیں چھوڑتے، میں خود ہو کر جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، شارجہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں تعلیم کر رہے تھے، شرطی نے اٹھائے، سمجھے؟ جہاں حکومت، ہم لوگ عمرے پر گئے، جہاں ایک آدمی آ گیا، دوسرا آ گیا، 100 بندے جمع ہو گئے، 150 بندے جمع ہو گئے، پولیس والے آ گئے، اے شہزاں مینن تھے، سمجھے؟ مینن تھے، اے شہزاں، اب ہم کانپ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو، تو اس میں اللہ کو بھلا کرے، اس شرطی میں تفتیش والوں میں ایک پٹھان تھا، وہ دوڑا غریب نے، بھائی محمود الحسن بھی میرے ساتھ تھا، میرا ہاتھ چومے، اور اس نے پھر وہ چونکہ تفتیش میں خود تھا، اس نے کہا یہ پاکستان کا بہت عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، کیا ان کے عالم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عالم ہے، اس نے کہا یہ کیا ہے حرم میں کیا ہو رہا؟ وہاں سے جاؤ دوسرے جگہ پر لوگ جمع ہوتے، تیسرے میں مسجد نبوی میں کتنے مرتبہ ہم بے عزت ہو گئے، سمجھے؟ نہ ہم کوئی سیاسی بات کر رہے نہ کچھ، لوگ آ کر کے جمع ہوتے۔ حضرت اقدس مولانا مکی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس قسم کی بھیڑ اللہ کے بندوں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھ رہی میں کہ یہ ہے جی، کرو، مل بھی نہیں سکتے۔ آپ کے پاکستان کے کراچی کے مولوی کو اٹھا کر کے شرطی والے مسجد نبوی سے اٹھائے جیل لے جا رہے تھے، بڑا مولوی تھا، اوپر سے پھر فون آ گیا کہ یہ پاکستان کا بڑا مولوی، پھر مشکل سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ خطبہ ان کو لکھا ہوا ملتا ہے، جس میں وہ جو شرابی، جس میں وہ خدا کا دشمن جس نے حرم کو بند کیا، اس کے ساری تعریفیں لکھی ہوتی اس میں، سمجھے بھائی؟ اے اللہ ہمارے بادشاہ سلامت کی زندگی طویل کر دے، اس کو حیات دے دے، اس کو صحت دے دے، اس کو تندرستی دے دے، اے اللہ ہمارے بادشاہ سلامت کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اسلام دوستی، مسلم دوستی کرے کچھ بھی نہیں، لیکن ہو پھر بھی مسلم دوست، اسلام دوست، دین دوست۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہود چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کیا کچھ بھی نہیں، پھر بھی ان کی ہو جائے، یہی ہوگا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرَ التَّبْلِيغِ، تبلیغ میرے لیے آسان کر دو۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور گرا میری زبان پہ وہ کھولو۔ حضرت فصیح تھے، ہر نبی فصیح ہوتا ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام وہ زیادہ افصح تھے، جیسے کہ سورہ قصص میں آئے گا وہ افصح منی لسانا۔ باقی یہ کہ حضرت کی زبان میں جب گفتگو کرتے یہ چیز زبان پہ آتی، یہ جلالین کو مبارک، اس قسم کی کچی باتیں ان کی کرنے کی عادت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ویسی باتیں کچی ٹھوکتا رہتا ہے۔ اس نے جتنی روایتیں سیوطی نے تحریف قرآن پہ نقل کیا، ہمارے منہ کالا کیا، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو ہم کیا کہیں۔ فضول باتیں قرآن میں نقل کر کے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، تحریف ہے، اس طرح کر کے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری بات کو تاکہ وہ سمجھے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں سے کوئی مددگار میرے لیے بنا دے، بوجھ اٹھانے والا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ہارون ہے جو وزیر سے بدل بن رہا ہے۔ اخی میرا بھائی، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری قوت کو مضبوط کر دیں۔ واشرک فی امری، میرے امر نبوت میں اس کو شریک کر دوں۔ یہ وسعت قلبی ہے نبی کا،
نبی یہ نہیں چاہ رہا کہ میں نبوت کے اندر اکیلا رہوں، سمجھے، یہاں شیخ الحدیث یا ہمارے پیر طریقت کے سامنے کوئی اور پیر آ گیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن نبی کہتا کہ ان کو بھی مستقل نبوت دے دو تو کیا ہے، سمجھے۔ اور یہ ہے کہ آپ کی یہ کہ تسبیح بھی کریں گے اور سلسلہ دین کا بڑھے گا، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر آپ کے قریب کوئی مدرسہ کھلتا ہے یا کسی اور مولوی کو اللہ تعالیٰ یہ کہ بڑا منصب دیتا ہے تو اس کو برداشت کر لو۔ واشرک فی امری کہ نسبحک کثیرا، امر سے مراد امر نبوت ہے، اس کو شریک کر دے۔ کہ نسبحک کثیرا، کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، زیادہ آپ کو یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، ہماری عاجزیوں کو آپ جانتے ہیں، ہماری بے کسی کو، اس کو دیکھ رہے آپ۔ قال اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک مسؤولک، جو کچھ آپ نے سوال کیا آپ کو مل گیا، مل کر کے رہے گا یا موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے دوسری مرتبہ آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ پہلا احسان وہی ہے کہ تابوت کے اندر تیری والدہ نے آپ کو رکھا، ہم نے آپ کو بچا دیا، یہ دوسری مرتبہ وہ خود بتاتے ہیں ہم نے آپ پر احسان کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب آپ کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کر دی، الہام کیا تھا، ما یوحیٰ جو کہ وحی کیا جا رہا تھا وہ ہم نے وحی کر دی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا یوحیٰ، یعنی ما اوحی الیہا، اور وہ وحی یہ تھی، الہام یہ تھا کہ اقذفی امر کا صیغہ ہے، اور ہی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف راجع۔ آپ کی والدہ کو ہم نے الہام کے طور پر بتایا، اقذفی فی التابوت، اس بیٹے کو یہ کہ ڈال دو صندوقچہ کے اندر، فاقذفی فی الیم میں، پھر دریا کے اندر اس کو یہ کہ ڈال دو، فلیلقی الیم بساحل، پس جائے کہ دریا کی موجیں اس کو لے جاتے فلیلقی الیم بساحل، کنارے پر یہ کہ دریا اس کو ڈال دیں، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اس کو پکڑ لے گا میرا دشمن اور یہ کہ ان کا جو دشمن ہے فرعون۔ والقیت علیک محبۃ منی، اپنے جانب سے محبت اور خصوصی محبت آپ کے اوپر ڈال دی تھی، جس کی بھی نگاہ تجھ پر یہ کہ پڑتی تھی وہ فرفتہ ہو جاتا تھا۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لیلطف بک لیتلطف بک، تاکہ آپ کے ساتھ نرمی کی جائے، ولتصنع علی عینی، میری نگاہوں کے سامنے آپ کی پرورش ہو جائے۔ اذ تمشی اختک فتقول، دریا گھماتے گھماتے جیسے سورہ قصص میں آئے گا آپ کے سامنے، صندوقچہ آ گیا، فرعونیوں نے، فرعون کے چمچوں نے اٹھا کر کے کھولا اس کو، دو سمجھے، بہن ان کی دور دور سے رہتی تھی کہ یہ صندوقچہ کدھر جاتا ہے۔ دریا کے اندر، پانی کے اندر کسی کو پھینکنا ہوتا ہے بچانے کے لیے ہوتا ہے یا مارنے کے لیے؟ مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ پانی بچانے والا نہیں ہے، پانی حافظ الحیات نہیں ہے، پانی حافظ الحیات نہیں ہے، پانی سالب الحیات ہے۔ پانی کے اندر 10 منٹ جاؤ، تمہارے ناک اس میں جائے، 10 منٹ سے پہلے انشاءاللہ تمہاری روح نکل جائے۔ پانی حافظ الحیات نہیں ہے، پانی سالب الحیات ہے، حیات کو ختم کرنے والے ہیں جب آدم اس میں غرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ اللہ ہے جہاں پانی سے سلب حیات ہوتا ہے، یہاں سلب حیات نہیں ہے، بلکہ پانی جالب الحیات ہے اور مبقی الحیات ہے، حافظ الحیات ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ بہن کو ایک صدمہ تھا، والدہ کو بھی صدمہ تھا، دور دور سے والدہ دیکھ رہی تھی، قصہ سورہ قصص میں آئے گا، اور صندوقچہ کو انہوں نے اٹھا سے نگاہ پڑ گئی تو سب عاشق ہو گئے، فرفتہ ہو گئے، سمجھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے اور مالش کر رہے آدمی مقد کا، جو تیرا دشمن ہے وہ ہے جس کو تو نے سینے سے لگایا، اور جو تیرے دشمن نہیں ہے لاکھوں بچوں کو قتل کر دی، سمجھے۔ یہ وہ اللہ ہے جو تیرے دشمن کو لا کر کے تیرے گود میں کھیلا بھی تو، پلا بھی تو، اکرام بھی تو کر، انشاءاللہ تیرا اکرام بھی کرے گا پھر بعد میں، یہ سمجھے، یہ مزہ اس پہ آتا ہے جی۔ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کنارے پر یہ کہ دریا اس کو پھینک دے، یا خود عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن اس کو لے لے گا اور جو اس کا بھی دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اپنے خصوصی محبت میں نے آپ پر ڈال دی تھی۔ اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان سے یہ محبتیں، ایک یہ اللہ کا لدنی اور یہ کہ وہ بھی محبت ہے وہ یہی ہے، اور ایک کسبی ہے، کسبی یہی، ایمان جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ محبت پیدا کر دے گا اپنے لیتلطف بک، تاکہ آپ کے ساتھ نرمی کی جائے، معطوف نے محذوف نکالا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، میری نگاہوں کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اِذْ تَمْشِی، پہلے والے اس سے یہ بدل بن رہا ہے، اِذْ تَمْشِی اُخْتُکَ فَتَقُولُ، تیری ہمشیرہ یہ کہ چل رہی تھی، فتقول، فرعونیوں سے کہا، هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَىٰ مَنْ يَکْفُلُ، اب بچے کو پکڑ لیا، لیکن یہ اتنا خوبصورت، اس کے رضاعت اور اس کو دودھ کون پلائے؟ تیری ہمشیرہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَىٰ مَنْ يَکْفُلُ،
کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں ایک ایسے مخلوق پر، ایسے گھرانے پر جو اس کی کفالت کریں گے؟ چنانچہ فَأُجِیبَتْ اُخْتُکَ، تیری بہن کی بات مانی گئی، فَجَاءَتْ أُمُّکَ، تیری والدہ آ گئی، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّکَ، تیری ماں کے پاس تجھے لوٹا دیا۔ یہ رجع یرجو رجعن سے، رجوع سے نہیں، رجوع کا معنی لوٹنے کے، یہاں رجعنا کا معنی لوٹا دیا آپ کو، تجھے لوٹا دیا تیری ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، پریشان نہ ہو جائے۔ اولاد سے انسان کی آنکھیں کس طرح یہ کہ ٹھنڈی ہو جائیں؟ اب تو چھڑے چھپے ہیں، جب آپ کی اولاد ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کہ آدمی کا سینہ اور آدمی کی آنکھیں کس طرح ٹھنڈی ہو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہماری جان جگر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہاتھ کٹتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹتا ہے زندہ رہتا ہے، آدمی کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے گردہ بھی پھر بھی کوئی گردہ متبادل ڈال دیتے ہیں، پھیپھڑے بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن جگر جب ختم ہو جائے تو پھر آدمی مرتا ہے۔ اولادنا اکبادنا، ہمارے ایک استاد نے اپنی بیٹی کی نکاح کرا دیا، بیٹی جب رخصت ہو کر کے اس کے گھر سے چلی گئی، میں نے افسردہ حالت میں اس استاد کو دیکھا، میں نے کہا کہ کیا ہے؟ کہنے لگے بچے بالغ ہو کر کے، لڑکے بھی چلے جائیں گے اپنے گھروں میں بس جائیں گے، لڑکیاں بھی ایک ایک ہو کر کے میرے گھر سے، جہاں پر آدمی کسی جانور کے پاس بکرا اور بکری کے ساتھ اگر رہتا ہے اس کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، اگر 2 مہینے سال اس کے پاس رہتا ہے، بس چاہے کہ وہ بچے بچپن سے لے کر کے بڑے ہو جائیں، جب الگ ہو جائیں والدین سے، بچی فرمائے کہ میری چلی گئی، افسردہ ہے، اب کھانا بھی حلق سے نہیں جاتا۔ میں نے کہا یہ افسردگی تو ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد جو ہے نا وہ ہماری جان جگر ہے، اور جگر کو، کلیجہ کو کسی کا اکیلا کر دو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، سمجھے؟ اولاد مولا۔ پھر یوسف جیسا ہمارے بلوچوں کے کالے کلوٹے بچے تھوڑی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پیارے، پھر والدہ کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی۔ تیری بہن دوڑ رہی تھی، تیری بہن آ گئی، اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفل، کیا رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے پر جو اس کی کفالت کریں گے؟ فوجیبت، تیری بہن کی بات مانی گئی، فجاءت امک، تیری والدہ کو بلایا گیا، فرجعناک الی امک، تیری ماں کی طرف تجھے لوٹا دے، کہ تقر عین، آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، وہ پریشان نہ ہو جائے، وقتلت نفسا، جب بڑے ہو گئے آپ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، جس کا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ فنجیناک من الغم، ہم نے یہ کہ غم قصاص سے آپ کو نجات دے دی۔ ظاہر بندے کو فرعون کی قوم کے قبطی کو مارا تو اس سے تو قصاص تو آ رہا تھا کہ قصاص نے آپ کو قتل کیا۔ فنجیناک من غم القصاص، قصاص کے غم سے ہم نے آپ کو نجات دے دی۔ وفتناک فتونا، ہم نے آپ کو آزمایا، خوب آزمایا، بہت سے آزمائشیں آپ پر آ گئیں۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، اہل مدین میں 10 سال آپ رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک اندازے پر میرے پیارے آپ واپس آ گئے۔ 10 سال بکریاں چرائی، وہاں اس بے کسی کے بھی قصے آ جائیں گے کہ کس طریقے پر کئی دن کا بھوکا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو دیکھ کر کے کہ مظلوم قسم کی خواتین بکریاں چرا رہی ہے، سمجھے؟ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی بھی، اللہ نے ان کی فریاد بھی سنی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی فریاد سنی، ایک دوسرے سے ان کو فائدہ پہنچایا۔ سورہ قصص میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ آپ سے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے، آپ کو خلیفہ بنایا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، انبیاء اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں اور علماء انبیاء کے خلیفے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور خلائف فی الارض، اس کے مصداق ہے ہی علماء ہے، سمجھے؟ باقی شاہین اگر کوا بننا چاہتا ہے تو میرا رب اس کو کوا بنائے، وہ کووں کے ساتھ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم خلافت انہی کا حق ہے۔ اللہ پاک ان داڑھی منڈوں سے، شرابیوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے، دین دشمنوں سے۔ جو انگریز سوچیں گے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پلے بڑے، لیکن سوچیں کہ وہی انگریز والا دین دشمن۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، آپ اور آپ کے بھائی ہماری نشانیاں لے کر کے جاؤ، آیت توحید کو لے کر جاؤ، معجزات۔ ولا تنیا، تو نیا ہے، واو حذف ہو چکا ہے، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر کے اندر یہ ہے کہ کسی طرح کمزوری نہ کر دو۔ اذهبا إلى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، وہ بہت سرکش بن گیا ہے، ہدایت کی ضرورت ہے سرکشوں کو۔ فقولا له قولا لینا، اسے نرم بات کہہ دو، لعلہ یتذکر، نصیحت حاصل کرے، او یخشى اللہ، یا اللہ کا خوف اس کو لاحق ہو جائے۔ قالا یا ربنا اننا نخاف، پروردگار ہم ڈر رہے ہیں، ان یفرط علینا
او ان یطغا، وہ یہ ہے کہ ہم پر جھپٹ پڑے، او ان یطغا، یا یہ کہ سرکشی کرے۔ قال لا تخافا، آپ لوگ ڈرو نہیں، اننی معکما، میری مدد خصوصی تمہارے ساتھ ہے، یہ معیت علمی، معیت نصرتی ہے۔ اسمع، میں سن بھی رہا ہوں تمہاری فریادیں، وارا، تمہاری حالت کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیہ، جاؤ اس کے پاس، فقولا انا رسول ربکم، ان سے کہہ دو ہم تیرے پروردگار کے فرشتہ دے۔ رب سے اس کو مرچ لگتی تھی، رب لفظ رب بولا جاتا تھا، پھر ان کو مرچ۔ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہماری قوم کو غلام بنا کر کے تو نے رکھا ہے، ان کی عورتوں کو بھی استعمال کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ عورتوں کی عزت محفوظ رہتی مردوں سے، اور مردوں کا حال یہ ہو کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اے موسیٰ لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ جو بغیرت قسم کا اس طرح کی قوم ہو تو پھر ان کی عورتوں کو یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، یستحیون نساکم، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کریں گے، سمجھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بلوچستان میں گورے کا جبر دور تھا، اب بھی بلوچستان میں، ابھی میں کوئٹہ گیا، بولان کے پلوں کو دیکھو، جہاں سرنگوں کو دیکھو بولان میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انگریز نے کیا، گورے گورے یہاں ہوتے تھے، ہمارے جتنے سردار ہیں بروزن مردار، وہ سارے کے سارے ان کی صلاحیتیں دین کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ خان صاحب، خان احمد یار خان کو اللہ غری کی رحمت کر دیں، اس نے بلوچستان کے بڑے لوگوں کی تعداد یہاں سے دیوبند بھیجتا تھا، پڑھتے تھے اور ان کا خرچہ خان صاحب دیتا تھا۔ ہمارا گاؤں بڑے بیکار قسم کا علاقہ ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہاں کے 10-12 علماء خان صاحبی کے اس پہ، خزدار کے، کلات کے، مستم کے، کوئٹے کے، پوری چونکہ بلوچستان تھا ہی خان صاحب کا۔ علماء کی قدر تھی، عالم کو اوپر بٹھاتے تھے، خان صاحب سونا چاندی ڈھیروں کے مارے کے خود نیچے بیٹھتے تھے، سمجھے؟ یہ لوگ تو اچھے لوگ تو تھے۔ وہاں بلوچستان میں اس کے بعد بھی پھر ذکریوں کو بھی مارا خان نصیر خان نے، سمجھے؟ خان نصیر نے، وہ بھی دیندار آدمی تھا، ذہنی آدمی تھا، ذکریوں میں سے 4000 سے زائد ذکریوں کو قتل کیا اس نے، باقی بھاگے، یہ بلوچ بھاگے ادھر انڈیا وغیرہ چلے گئے، سمجھے؟ کسی حد تک ان کی صفائی کرا دی، لیکن کچھ ہمارے اس قسم کے بھی سردار تھے جو گورے کے لیے ایسی تلاش کر کے گوروں کے افسروں کو دیتے تھے، یہ سمجھ گئے آپ؟ دا ڈیر اسپینہ دے، سمجھے؟ ایسے اسپینہ ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، نوجوان خواتین کو، سمجھے؟ تو اس قسم کے ایک سردار کو ہمارے مینگلوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی گیا غریب قوم کے پاس، کہا تمہاری بچیاں جن کی شادی نہ ہو، مقرۃ اللہ فارضوں والا بکر، شادی جن کی نہ ہو گئی ہو، اور جو یہ ہے کہ گھروں پہ بیٹھے ہوئی ہیں وہ نوجوان لڑکیاں کیا کرتی ہے، وہ میرے حوالے کر دو کہ میں یہ افسر حضرات کی خدمت کریں گے، NGOs والوں کی، اور ان کو یہ کہ پیسہ بھی ملے گا۔ کہا سردار صاحب آپ ابھی کھانا کھا لے، صبح کو آپ کو کچھ لڑکیاں دے دیں گے۔ ان کو بکرا مکرا ذبح کر کے اس کو کھلایا سلایا، اور رات کو جا کر کے غریبوں نے کہا یار غریب تو ہے لیکن بغیرت نہیں ہے، غربت اپنی جگہ پر ہے، بغیرت تو نہیں ہے، اس کو کیسے جرت ہوئی، ہم نے ایسوں کو سردار بنائے کہ لڑکیاں لے کر کے ہم سے گوروں کے حوالے کر دے۔ ماشاءاللہ صبح کو انہوں نے سردار صاحب کو قتل کیا۔ تو ہمارے ہاں بکری کی جو ہے نا، یہ جو آپ نے دیکھا رگیں ہوتی ہے، رگ میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، تو ان رگوں کے اعتبار سے وہ اللہ بوٹی کاٹتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ادلک، تو ادلک کہتے ہیں 47 تقریباً بوٹیاں ہوتی ہیں بلوچی حساب سے، 47 بوٹیاں، سردار کو اس نقشے کے مطابق انہوں نے ذبح کر دی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سردار صاحب کو اس نقشے کے مطابق جیسے بکری کے حصے بنتے ہیں ایسے حصے انہوں نے کیف متفق کے طور پر انہوں نے ایسے ٹکڑے اس کے نہیں کیے، باقاعدہ اپنے بلوچی نقشے کے مطابق، سمجھے؟ بہترین اس کو، اور ٹوکری کے اندر ڈالا، گرمی کے دن تھے، بدبو ہوئی 2-3 دن میں، کہا کوئی اس کو دفن نہیں کرے گا، پیغام بھیجا ہوں کہ دوسرے سرداروں کو کہ آپ نے گوشت تو بہت کھایا ہوگا لیکن ہم نے خصوصی یہ ہے کہ پہاڑی بکرا آپ کے لیے ذبح کیا، یہ گوشت یہاں سے لے جاؤ۔ خانوں سے، چودھریوں سے، وڈیروں سے، سرداروں سے، بے دینوں سے، سمجھے؟ ان سے ہماری جان چھوٹی نہیں ہو سکتی، بے دین قسم کے سربراہ ہمارے
ان سے جا کر کے کہو فارسل مانا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیجو، ولا تعذبہم، ان کو عذاب نہ دو کہ ان کی عزتیں بھی لوٹتے، کجینا کبھی آیت من ربک، اللہ کی طرف سے معجزات لے کر کے آئے، ید بیضا، عصا وغیرہ، والسلام، اور علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کو ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور شرک سے یہ کہ بچے، عذاب سے وہی سلامت بچے گا۔ انا قد اوحی الینا، ہم لوگ دونوں ہمیں وہی ہوگی، ان العذاب علی من کذب وتولی، اللہ کا عذاب مسلط اس پر ہوگا جو تکذیب کرے گا، روگردانی کرے گا۔ قال، فرعون نے کہا، ان اوحی الیکما، اگر تمہیں وہی ہو گئی ہے تو بتاؤ، فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے یا موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو یہ کہ خلقہ، اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، ثم ہدی، پھر اس کو یہ کہ اللہ پاک نے رہنمائی کر دی ایمان کی طرف۔ قال فما بال القرون الاولی ان کان الامر کذلک فما بال القرون الاولی، تو پرانی صدیوں کا کیا ہوگا جو تمہارے رب کو نہیں مانتے تھے، مجھے رب مان کر کے جو مر گئے، ان کا کیا وہ جہنمی ہے؟ قال علمها عند ربی، ان صدیوں کا اور ان قوموں کا، ان قرون کا علم اللہ کے پاس ہے، فی کتاب، لوح محفوظ میں، لا یضل، ہمارا پروردگار وہ غلط بھٹکتا بھی نہیں ہے، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ اللہ کی طرف سے ادماج ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اس میں راستے جاری کر دیے، وانزل من السماء ماء، بادلوں سے پانی اتارتا ہے، فاخرجنا بھی، پھر آگے یہ ہے کہ غائب سے تکلم کی طرف چلا گیا، ہم خود اس پانی سے، اس سے ہم نکالتے ازواج من نبات شتیٰ، کئی اصناف مختلف قسم کی یہ کہ پودوں کے۔ کلوا ورعوا انعامکم، میرے بندو کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے چرواؤں کو، اپنے چوپایوں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کر دیا ہے اور اسی کے اندر تمہیں یہ ہے کہ دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے یہ کہ تمہیں جیسے اس مٹی کو اس چھوڑے پودے سے دو کو زمین سے نکالا، تمہیں اسی طریقہ پر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو اپنے ساری یہ آیت قدرت دکھا دی، فَكَذَّبَ، پھر بھی انبیاء کی تکذیب کی، وَأَبَى، انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یا موسیٰ، بڑے چونکہ موسیٰ تھے اس وجہ سے، آپ آئے موسیٰ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، سرزمین مصر سے آپ ہمیں نکالنا چاہ رہے، بِسِحْرِكَ، اپنی جادو سے یا موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم لے کر آئیں گے ضرور بھی ضرور، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تیرے جادو کی طرح جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا، ہمارے اور اپنے درمیان میں وعدہ گاہ مقرر کر دے جہاں پر وعدہ ہم جمع ہو جائیں، ایسا وعدہ گاہ کہ لا نخلفہ نحن، ہم اس کی مخالفت نہ کرے، ولا انت، اور آپ بھی مخالفت نہ کرے، اور وہ وعدہ گاہ کیا ہے؟ مکانا سوا، ہموار قسم کی زمین ہو، گراؤنڈ ہو، سمجھے؟ قال موعدکم یوم الزینت، فرمائے تمہارے نوروز کا دن ہے، یہ نوروز والے لوگ ہیں۔ قال موعدکم، یہ وہیں سے نوروز مہرجان وہیں سے چل پڑا۔ قال موعدکم یوم الزینت، فرمایا کہ تمہارے وعدہ گاہ وہ تمہارے عید کا دن ہے، نوروز کا دن ہے، اور یہ کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو چاشت کے وقت سب کو جمع کیا جائے، پھر مزہ آئے گا مقابلے میں، سمجھے؟ اس نوروز کو انہوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نوروز یہ انبیاء کا نہیں ہے، یہ نوروز اللہ کا بھلا کرے ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، یہ مہرجان اللہ کا اسماعیل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، یہ فرعون کا ہے، سمجھے؟ اور جو لوگ فرعون کے وارث بھی ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث بھی ہیں، سمجھے؟ جو حکومتیں اب تک بھی نوروز منا رہے، نوروز ہنستے نا، ہاں مبارک بھی شمار کے ملک میں ابھی تک بھی نوروز۔ فتولیٰ فرعون یہ وہاں سے مڑ گیا، فجمع کیدہ، اپنی ساری مکاریاں اس نے جمع کر دی، ثم آتا، پھر آ گیا مقابلہ کرے۔ قال لہ موسیٰ ویلکم، حضرت نے فرمایا تمہارے لیے تباہی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر یقین نہ گھڑو جھوٹ، فیوسحتکم، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، بعذاب، عذاب سے فنا کر دے گا، وقد خاب من افترا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اس امر میں انہوں نے نزاع کر لیا کہ کس طرح یہ ہے کہ مخالفت کر، کس طرح مقابلہ کریں، واسروا النجویٰ، سرگوشیاں آہستہ آہستہ یہ کہ کرنے لگے،
آیا یہ جادوگر ہے اس کے اس طرح ہم مقابلہ کر دیں، یا یہ کہ آسمانی کوئی چیز ہے اس کے پاس یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیں۔ آپس میں کچھ اختلاف ان کا ہو گیا تھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اپنے معاملات آپس میں تھوڑا سا باہمی نزاع بھی اختلاف ہو گیا، واسروا النجویٰ، سرگوشیاں کی۔ جادوگر ہے تو مقابلہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان، یہ ہے پکی بات ہے یہ دونوں کے دونوں جادوگر یریدان، چاہتے ہیں یخرجاکم، تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین مصر سے، بسحرہم، اپنے جادو سے، ویذھبا بطریقتکم المثلیٰ، اور تمہارا شائستہ اور قیمتی قسم کا جو راستہ ہے اس کو ختم کر کے لے جائیں۔ شرکیہ، انسان پرستی، غیر اللہ کو پرستی، یہ طریقتکم المثلیٰ اچھا ہے، اور توحید جو ہے نا وہ طریقت المثلیٰ نہیں ہے، وہ طریقت سو ہے۔ یہ ہے ہمیشہ گمراہ انسان، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے نالائقوں کو، اپنے پاخانہ کو بھی وہ یہ کرے گا، اللہ آپ کو لڈو کا درجہ دے دے۔ فاجمعوا کیدکم، لہذا تم یہ کہ جامع فرماتے کہ فاجمعوا کیدکم، اصل یہ کہ فاجمعوا، پکی نیت کر لو، اور وجمعوا کیدکم، اپنے ساری تدبیریں جمع کر دو۔ ثم اتوا صفا، صف در صف، قطار میں آ جانا اس میدان میں، وقد افلح الیوم من استعلیٰ، جو بھی غالب رہے گا اونچا رہے گا، کامیابی وہی ہوگا، پکی بات ہے کہ تم لوگ فرعون جیت جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، چنانچہ میدان پہ آگے کہنے لگے، یا موسیٰ اما ان تلقی، یا آپ کی ابتداءً آپ کی طرف سے شروع ہو جائے مسئلہ، اما القاء کا یکون اول، یا تیرا پھینکنا اول ہو، و اما ان نکون اول من القا، یا سب سے پہلے پھینکنے والوں میں سے ہم پہل کریں۔ قال بل القوا، پہلے آپ لوگ پھینک لو۔ فالقوا حبالہم، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینک دیا، فاذا حبالہم، ان کی رسیاں، وعصیہم، ان کے ڈنڈے، یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو رہا تھا، من سحرہم، ان کی جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، گویا کہ دوڑ رہے۔ فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، آپ ہی غالب رہیں گے، والق ما فی یمینک، جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر اس کو پھینک دے، تلقف ما صنعوا، نکل جائے گا جو کچھ انہوں نے کر لیا بنایا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ موصول ہے، انما صنعوا ہو، جو کچھ یہ انہوں نے یہ کہ مکاریاں کی ہے، جو جادو کیے، انما سحروا ہو، جو بھی جادو انہوں نے کیے، قید ساحر، جو کام کیا ہے، قید ساحر، یہ جادوگروں کی مکاریاں ہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں بھی ہو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فالقی السحرۃ سجدا، پس مقابلہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سام مبارک پھینک دیا، اور جو کچھ انہوں نے جادو بنایا تھے، چھوٹے چھوٹے سام، سب کو یہ کہ وہ کھا گیا۔ فالقی السحرۃ سجدا، سجدے کے اندر یہ کہ وہ پھینکے گئے، ڈالے گئے، یعنی غیر اختیاری طور پر سجدے میں، اس لیے فاعل معلوم نہیں ہے، یہ نائب فاعل ہے، اللہ نے ڈال دیا ان کو۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون و موسیٰ کے رب پر ہم نے ایمان لایا۔ رب سے فرعون کو مرچ لگتی تھی اور لگے۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا کہ تم نے اس پر یہ ہے کہ ایمان لایا، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں، تم نے ان کی بات مان لی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ماسٹر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو ڈال دوں، کاٹوں گا، من خلاف مختلفتاً، ایک دوسرے سے، دائیں ہاتھ ہوگا تو بائیں پاؤں ہوگا۔ وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں تمہیں یہ ہے کہ سولی دے دوں گا، فی جُذُوعِ النَّخْلِ، علی جُذُوعِ النَّخْلِ کے معنی میں، وَلَتَعْلَمُنَّ، تمہیں یقین ہو جائے گا، اینا اشد عذابا وابقیٰ، ہم میں سے کون عذاب کے اعتبار سے یہ ہے کہ سخت ہے، وابقیٰ، اور کس کے یہ ہے کہ عذاب باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، جادوگروں نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا، ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، جو معجزات حقیقی ہمارے پاس آ گئے، ماں کا بیان آ گیا، والذی، اور اس خدا پر فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے، معجزات پر اور معجزات کے مالک اللہ پر۔ فاقض ما انت قاض، باقی آپ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتے کر لے، فیصلہ کر لے، ما انت قاض، جو کچھ تو فیصلہ کر سکتا ہے، ما انت قاضی ہے، ما انت تقضی، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو حکم کر سکتا ہے اس دنیا کے فیصلے حکم کر سکتے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ان جادوؤں کو جن پر آپ نے ہمیں مجبور کر دیا، ما اکرہتنا علیہ من السحر، جن جادو کرنے پر اتنے دنوں میں آپ نے ہمیں مجبور کی، اللہ ان کو بخش دے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ باقی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب جو ہے وہ بھی باقی ہے۔
انہو ضمیر شان ہے، من یات ربہ، یقیناً من یات ربہ مجرمن، جو اپنے پروردگار کے پاس جرم لے کر کے آتا ہے، جرم کی حالت میں آتا ہے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ زندہ ہے نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، ومن یاتہ، لیکن جو اللہ کے پاس آ جائے مومن ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اعمال صالح کیا، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بلند قسم کی درجات ہوں گے، اور وہ بلند درجات کیا ہے؟ جنات عدن، عدن کی باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کی نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے جنتی، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہی جزا ہے، بدلہ ہے اس کا جس نے پاکی حاصل کی لا الہ الا اللہ سے، اور ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے توحیدی بن گئے، وذالک جزاء من تزکیٰ، من تطہر، جس نے طہارت حاصل کی بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہرا دیا، اب مسئلہ فرعون تیاری کر رہا، اب ساتھیوں کو ماریں گے، ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی، ان اسر بعبادی، رات ہی رات مصر سے میرے بندوں کو لے کر کے نکل جا، فاضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے خشک راستہ بنا لے، فاضرب لہم طریقا فی البحر، دریا کے اندر، یابسن، خشک قسم کا راستہ، لا تخافوا درکن، نہ تعاقب کا یہ ہے کہ نہ پیچھے پکڑنے کا آپ کو اندیشہ ہو، ولا تخشى، نہ آپ ان سے ڈریں، چنانچہ یہ لوگ نکل گئے، موسیٰ نے اسی طرح کیا، بندوں کو لے کر کے نکلا، فاتبعهم فرعون بجنودی، فرعون اپنے لشکروں کو لے کر کے ان کے پیچھے لگ گئے، فغشیہم من الیم، دریا میں پہنچے، غشیہم من الیم ما غشیہم، دریا کا جو حصہ جس کو ڈھانپنا تھا ان کو ڈھانپ لیا، جتنا ڈھانپنا تھا ان کو ڈھانپ لیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے بھٹکا دیا اپنی قوم کو نجات والے راستے سے، وما ہدا، اور ان کو ہدایت انہوں نے نہیں دی، طریقے نجاتوں کو نہیں بتائے۔ یا بنی اسرائیل، اللہ پاک اپنے احسانات یاد دلا رہے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دے دی، ووعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے وعدہ کیا طور کے دائیں جانب کہ آ جائے موسیٰ علیہ السلام، اس کو ہم کتاب دے دیں گے، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، میدان تیہ کے اندر من و سلویٰ پر اتار دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم سے کہا پاکیزہ جو رزق دے رہے وہ کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں یہ ہے کہ تم سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، کہ میرا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، یحل ینزل کے معنی میں، ومن یحلل غضبی، جس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے، فقط ہوا، وہ جا کر کے ہلاک ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، ثم اهتدى، پھر ہدایت پر استقامت اختیار کر لیتا ہے، میں اس کو بخشتا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ، موسیٰ علیہ السلام طور چلے گئے، حضرت جب طور چلے گئے پیچھے سے یہ لوگ گوسالہ پرستی انہوں نے شروع کر دی، اللہ نے فرمایا ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے جلد بازی پر مجبور کر دیے، قوم سے پہلے آپ نے جلدی کیوں کی؟ قال ہم اولئک علی اثری، اے اللہ وہ پیچھے ہے میرے، وہ آ رہے ہیں، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ، میں جلدی میں تیرے پاس آ گیا رب لترضى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرما دیا اب قوم کے انتظار نہ کر دے، قال اللہ لا تنتظر قومک فإنا قد فتنا قومک من بعدک، طور آنے کے بعد تیری قوم کو بڑی آزمائش میں ہم نے ڈال دیا، وأضلهم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف لوٹے، فرماتے کہ غضبان، غصے کی حالت میں، آسفاً افسوس کرتے ہوئے، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ تورات پر آ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے اس میں طور پر آ جائیں گے، ان کو تورات ملے گا، افطال علیکم العہد، کیا میرے اللہ کو بھلا کریے کہ مدت جو تم سے جدائی یہ تمہیں طویل معلوم ہو گیا، یعنی عاجل تم نے جلد بازی کی، فطال علیکم عہدی، اور میرا وعدہ تم پر طویل ہو گیا، یعنی مدت تمہیں دراز معلوم ہو لے گی میری جدائی، ام اردتم یہ چاہتے ہو کہ یحل علیکم غضب من ربکم، اللہ کا غضب تم پر آ جائے، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی مخالفت کر دی، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے، ملک اختیار، اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن قوم کے یہ ہے کہ زینت اور ان کے زیورات میں سے کچھ بوجھ ہمیں اٹھائے گئے تھے، یہ فرعونیوں سے، قبطیوں سے انہوں نے عاریتاً یہ کہ زیورات لی تھی، فقذفناها، ہم نے ان کو یہ کہ پھگلا کر کے ڈال دی، فکذلک القی السامری، سامری نے بھی اسی طریقے پر وہ گوسالہ بن گیا، فاخرج لهم عجلا، اور اس نے یہ کہ ایک گوسالہ بنا دیا، جسدن جو کہ ایک ڈھانچہ ہے، لہو خوار، جس کی آواز بھی ہے، لہو خوار، جس کی آواز بھی ہے،
فقالوا ھذا الہکم، آپس میں کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، ہم سب کا الہ یہی ہے، موسیٰ کا بھی یہی۔ فنسی، موسیٰ کہیں بھول گیا ہے اور وہ طور پہ چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یرون، یہ لوگ غور نہیں کرتے، جانتے نہیں۔ اللہ یرجو، یہ ان مخفف من المثقل ہے۔ اللہ یرجو الیہم قولا، یہ گوسا کے کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا کوئی بات۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، ان کے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے۔ ولقد قال لهم ہارون من قبل، موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم انما فتنتم به، اس گول سارے کے ساتھ تمہیں آزمایا گیا، کیا شرک تم نے شروع کر دی۔ وان ربکم الرحمن، تمہارا رب یہ ہے کہ اللہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، واطیعوا امری، میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ اس پر اعتکاف کرتے ہوئے، یہ کہ دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوں گے، ہم اس پر گوسالے پر دھرنا دے کر کے بیٹھائیں گے اور اعتکاف کریں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ آ جائے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ جلالی تھے جب آ گئے، فرمایا کہ یا ہارون ما منع کہ اذ رأیتم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ مجھے اطلاع کر دیتے جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے۔ ما منع کا اللہ تتبعنی، سمجھے، ما منع کا من ان تتبعنی، یہ لا زائدہ ہے، آپ کو میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے روکا، اذ رأیتم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے۔ افعصیت امری، آپ نے کیوں تاخیر کی اور میری بات کی نافرمانی کی۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، حضرت کی داڑھی پکڑی، فرمانے لگے اے میرے ماں کا بیٹا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی یہ ہے کہ میری داڑھی نہ پکڑ لے، ولا براسی، اور میرے سر کو بھی نہ پکڑ لے۔ داڑھی کے لا تاخذ بلحیتی، لا تاخذ بلحیتی اس وقت ہوگا کہ داڑھی ہاتھ میں آ گئی، یہ مٹھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ مودودی کی داڑھی کو کون پکڑے؟ وہاں پر لا تاخذ نہیں، وہاں لا تاخذو ہوتا ہے، اور جس کی داڑھی سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو اس کا کیا کرو گے، سمجھے؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء، کوئی بھی داڑھی منڈا نبی گزرا بھی نہیں ہے۔ ملعون لعنتی بنتے ہو تو جاؤ، لیکن شریعت میں تحریف نہ کرو۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مٹھی واجب ہے، لا تاخذ بلحیتی، وہاں پر کہا جاتا کہ جہاں پر داڑھی ہاتھ میں آ جائے۔ میرے سر کو بھی نہ پکڑو، سر کے بالوں کو۔ انی خشیت ان تقول فرقت، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان میں آپ نے پھوٹ ڈالا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا آپ نے انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو گیا، فرمایا کہ فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ جبریل علیہ السلام، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ان کی گھوڑا ان کا جہاں پر قدم رکھتا تھا وہاں پر یہ کہ مٹی کے اندر ایک تاثیر دیکھی، وہ مٹی میں نے لی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس کے گھوڑے کے نیچے سے یہ ہے کہ قبضۃ من اثر رسول، رسول سے جبریل مراد ہے، جبریل کے پاؤں کے نقشوں سے ایک مٹھی میں نے لے لی، فنبذتھا، اور اس کو یہ ہے کہ میں نے پھینک دی، اس میں ڈال دیا۔ وکذالک سولت لی نفسی، اس طرح کے نفسانی خواہشات نے میرے لیے بھلی چیز اس کو معلوم کر لی کہ یہ بھلی ہے، اس طرح کر لو۔ قال فاذهب، حضرت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کفرت باللہ، جب آپ اللہ کے کافر ہو گئے، فاذهب، جا، فإن لك فی الحیات، تیری زندگی کے اندر یہی ہے تیرے لیے، ان تقول لا مساس، تو یہ کہے گا لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس، ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی لا تمسونی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہمارے ملک کا صدر صاحب بھی یہی ہے، پڑا ہوا ہے، نہ بیوی اس کے پاس جائے نہ کوئی اس کے پاس، لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لا تمسونی، سمجھتا ہے؟ ایسی بیماریاں ہوتی جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کرونا والے کو بھی لا مساس، دوسرے لوگ کہاں ہوتے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور آپ کے لیے وعدہ گاہ ہے، لن تخلفہ، ایک وقت مقررہ کی جس سے لن تخلفہ، تو اس سے آگے پیچھے ہوگا بھی نہیں۔ وانظر الی الہک الذی، اور وہ تیرا معبود گوسالہ جو تیرے گمان میں معبود ہے، الذی ظلت علیہ عاکفہ، ایک لام حذف ہو چکا، ظللت، سمجھے، کہ جس پر یہ کہ تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہے، اس کو دیکھ لیں، لنحرکنہ، اس کو ہم جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو یہ کہ ریزہ ریزہ کریں گے دریا کے اندر پھینک کر کے۔ انما الہکم الذی لا الہ الا هو، تمہارا معبود یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وسع کل شیء علما، وہ وسیع ہے ہر چیز پر اپنے علم کے اعتبار سے۔ کذالک نقص الیک من انباء ما قد سبق،
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مسئلہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق جو آپ سے پہلے گزر چکے جو واقعات وہ ہم اسی طرح تیرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا ہم نے نصیحت کی کتاب آپ کو دی اپنے ہاں سے۔ من اعرض عنہ جو اس ذکر سے قرآن سے روگردانی کرے گا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا قیامت کے دن اپنے گردن پر یہ ہے کہ وہ بہت سے بوجھ اٹھائیں گے، خالدین فیہ ہمیشہ اس بوجھ کے اندر رہیں گے یعنی جہنم میں، وساء لہم یوم القیامت حملا اور ان کا یہ بوجھ یہ ہے کہ بہت برا ہے قیامت کے دن اس کے بوجھ ہونے کی اس جہت سے۔ یوم ینفخ یہ یوم القیامت سے بدل ہے، یوم ینفخ فی الصور جس وقت سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا اور مجرمین کو جمع کریں گے اس دن زرقاً ان کی آنکھیں یہ کہ نیلی نیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے اور کہیں گے ما لبثتم فی الدنیا الا عشرا 5-10 دن دنیا میں ہمیں رہنا ہوگا۔ نحن عالم بما یقولون جو کچھ وہ کہتے اس کی حقیقت کا ہمیں علم ہے۔ اذ یقول امثلہم جو ان سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے طریقتاً یہ کہ تمیز کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے جو سب سے افضل ہے وہ کہے گا الا لبثتم ما لبثتم الا یوما ایک دن تم دنیا میں رہو۔ یہ آخرت کے حالات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا آخر میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا میرا پروردگار ان کو مکمل اڑا کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا پھر زمین کو اللہ ہموار کر کے چھوڑ دے گا، چٹیل میدان ہموار قسم کا۔ لا تری فیہ عوجا اس کے اندر نہ کوئی آپ یہ کہ پستی دیکھیں گے، ولا امتا نہ یہ کہ بلندی دیکھیں گے، ہموار ہوگی۔ یوم دن یتبعون الداعی اس دن یہ ہے کہ سارے کے سارے اس داعی کو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ لا عوج لہ کوئی انحراف ٹھیڑا پر نہیں ہوگا، کوئی انحراف نہیں ہوگا اس کے یہ کہ پکارنے سے سب اس کی بات مانیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن اور آوازیں سب اللہ تعالیٰ کی باوجود ازدحام کے ہجوم کے سب کی آوازیں یہ ہے کہ پست ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا صرف پاؤں کے معمولی آہٹ آپ سنیں گے۔ یوم لا تنفع الشفاعت اس دن سفارش کام نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن ہاں اللہ نے جس کو اجازت دی ورضی له قولا اور اللہ نے پسند کیا ہے اس کے لیے اللہ کو بھلا کر گفتگو کرنے کا جس کو اجازت دی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ ان کے آگے پیچھے تمام حالات کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون باللہ علما اللہ کو یہ گھیر نہیں لیتے اپنے علم کے اعتبار سے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم سارے چہرے یہ کہ نیچے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حی القیوم کے سامنے۔ وقد خاب من عمل ظلم جو ظلم کا بوجھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے آئے گا وہ ناکام ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن نیکی کا کام جس نے کی ایمان کی حالت میں فلا یخاف ظلم ولا حزما وہ کسی ظلم سے اور کسی نقصان سے یہ کہ وہ ڈرے گا نہیں، حزم نقصان۔ وکذلک انزلناه قرآنا عربیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ عجائبات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کی، اسی طرح قرآن بھی ہم نے آپ پر عربی اتار دیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اس کے اندر مختلف قسم کی وعید گھما پھرا کر کے بیان کر دی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ یہ شرک سے بچیں، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا یا نصیحت کوئی قرآن ان کے لیے نئی نصیحت کوئی پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عیوب سے بالکل پاک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وہی پورا ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو۔ ولا تعجل بالقرآن قرآن میں جلد بازی نہ کرو، من قبل ان یقضى الیک آپ کی طرف وحی ہو جائے، وحی کی پورا ہونے سے پہلے۔ وقل رب زدنی علما جیسے جیسے وحی آپ کے پاس آ جائے دعا کرتے جاؤ اللہ اور دے دو اور دے دو۔ یہ آسمانی علوم تھے، قرآن بار بار قرآن کا نزول ہو رہا ہے، نبی کو حکم ہے رب زدنی علما رب زدنی علما، ایک آیت آ گئی، دو آ گئی، تین، یہ علم ہے سارا، اور دے اور دے۔ اللہ لا غنی بی ان برکاتک اللہ تیرے برکات سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، سمجھے؟ یہ علوم نبوی ہے، آخر تک نبی یہ دعا پڑھتے رہے، نبی آخر تک طالب علم رہے، اس لیے جب آدمی اپنے آپ کو کامل عالم سمجھے گا تو پھر اس وقت ظالم ہوگا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ہم نے ان سے اللہ کا بھلا کریں ان کو حکم دیا تھا، فنسی وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لیکن آپ کے لیے یہ پختگی نہیں دیکھیں، ثبات گناہ پر یہ کہ نغزش پر آپ یہ ہے کہ جمے نہیں رہے، آپ کا جمنا اور آپ کا اصرار ہم نے نہیں دیکھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا آپ بھی جلد بازی نہ کریں، آدم علیہ السلام نے جلد بازی کی تب تو جنت سے نکلنا پڑا،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب چونکہ آدم کا مسئلہ آ گیا اس وجہ سے ان کا قصہ شروع کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب ابلیس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے، فتشقیٰ پس تو مشقت میں پڑ جائے، دونوں مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن مرد کا ذکر کر دیا، اصل ذمہ داری مرد کی۔ ان لک لا تجوع فیہا، یہاں تجھے یہ سہولت ہے کہ تو کبھی بھوکا نہیں ہوگا جنت کے اندر، ولا تعریٰ، اور نہ یہ کہ لباس سے خالی ہوگا نہ ننگے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں تو پیاسا ہوگا، ولا تضحیٰ، نہ دھوپ تجھے لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو یہ کہ ہمیشگی والی درخت نہ بتا دوں، وہ ملک نے ایک ایسی حکومت کے لا یبلا، کبھی فنا نہ ہو جائے، وہ یہی ہے اس درخت کو کھاؤ۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کہا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس یہ کہ حضرت آدم علیہ ان دونوں کے لیے، آدم اور حوا کے لیے، سواتہما ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی، جنتی لباس اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا، شروع کر دیا چپکا رہے تھے اپنے اوپر، مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے، جنت کے پتے سے مراد انجیر کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے مخالفت کر دی، نغزش ہوگی آدم سے، فَغَوَىٰ، پس مطلوب سے آپ یہ کہ بھٹک گئے، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر پروردگار نے آپ کو چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما دی، وَهَدَىٰ، اور اللہ پاک نے یہ کہ اپنی رہنمائی آپ کی رہنمائی کر دی اپنی ذات کی طرف۔ قال اهبطا منها، میاں بیوی دونوں کے دونوں جنت سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، پھر چونکہ شیطان بھی ساتھ تھا تو کہا تم میں سے بعض کے دشمن بن جاؤ گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے کوئی ہدایت کتاب آ جائے، آسمانی کتاب اور رسول آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور یہ کہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن یہ کہ جو میرے دین سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ضنکاً تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھائیں گے، قیامت کے دن وہ نابینا ہوگا طریقہ نجات سے، نجات والا راستہ۔ قال، پھر کہے گا، یا ربی لما شرطنی اعمیٰ، آپ نے مجھے کیوں نابینا اٹھا لیا، وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا کے اندر میں بینائی والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیتیں آپ کے پاس آ گئی لیکن آپ نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طریقہ پر یہ کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو بدلہ دیتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا مشرکین کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ ان سے بڑے بڑے پہلے بدماشوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان سے آدمی غور کر لیں تو آدمی ہدایت پر، راہ راست پر آ سکتا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، یعنی أَيَغْفِلُونَ، کیا یہ لوگ غافل ہیں، فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، ان کی رہنمائی نہیں کرتی، کون سی بات، یہ کم اہلکنا، یہ پورا اس سے مصدر نکالیں گے، فاعل بنائیں گے لم یہد کے لیے، کیا یہ غافل ہے، فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، ان کی رہنمائی نہیں کرتی یہ بات، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو اور کتنی صدیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکن، یہ مشرکین مکہ ان کے ٹھکانوں میں بھی جاتے ہیں سفر کے دوران، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، کلمۃ فسبقت من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے ایک فیصلہ، اور واجل مسمى، ایک وقت مقرر نہ ہوتا، تو لکان العذاب لزاما، عذاب ضرور ان کے لیے ہوتا، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے سے۔ لولا کلمۃ، چونکہ میں نے فیصلہ کر دیا لوح محفوظ میں کہ امت محمدیہ پر جلدی ایسے عذاب نہیں آئے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لولا ہر عذاب کا بھی وقت ہے، لولا کلمۃ سابقۃ من ربک، اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہوتا، واجل مسمى، ہر چیز کا وقت مقرر نہ ہوتا، یہ اس پر کلمتوں پر عطف ہے، سمجھے، واجل مسمى اور وقت مقرر نہ ہوتا، لکان العذاب لازما لکل، پھر ہر یہ کہ اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے نافرمان کے لیے عذاب لازم ہوتا۔
فاصبر علی ما یقولون، آپ بھی صبر کرو، عذاب کا ایک وقت ہے، جو کچھ یہ تکلیف دیتے اس پر صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ لو، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل غروب، غروب سے پہلے، فجر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی۔ ومن آناء اللیل سبح من آناء وسبح من آناء اللیل، رات کے کچھ حصوں میں یہ کہ تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، فسبح واطراف النار، اور دن کے اطراف میں، لعلک ترضی، تاکہ آپ یہ کہ راضی ہو جائیں گے، جب آپ اپنے ثواب کو دیکھیں گے تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ اپنے نگاہوں کو لمبی نہ کر دیں ان دنیا کی ساز و سامان کی طرف، مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ کئی قسم کے ازواج، کئی اصناف کے، طرح طرح کی جو ہم نے ان کو دنیا میں عیاشیاں دی ہے، اس کی طرف آپ نگاہ نہ کریں۔ زارت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے، لنفتنہم فی، ہم نے ان کو اس لیے دیا اس میں ان کو آزمائیں گے۔ ورزق ربک خیر وابقی، تیرے پروردگار کا رزق اس سے بہتر ہے اور باقی ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو اور خود اس پر استقامت اختیار کرو۔ بر کا معنی استقیم علیہ، لا نسألک رزقا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ نماز کو چھوڑ کر کے رزق کا انتظام کرو، رزق آپ سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، آپ کو رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، ہمیشہ عاقبت محمودہ، اچھا انجام تقوی کے لیے ہوتا ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں لولا تحزیز کے لیے، اللہ پاک ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دیتا، فرمائشی معجزہ، فرمائے معجزہ تو آپ کو دیا ہے، اور کیا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایقولون ھذا، یہ کہتے ولم تاتہم، ان کو نہیں آیا ان کے پاس بینۃ ما فی الصحف الاولی، پہلے والے صحیفوں کے اندر جو بینہ ہے وہ ان کے پاس نہیں آیا، یہ تو آسمانی کتابوں کی یہ سب کچھ، یعنی قرآن میں اولم تاتہم، قرآن میں بھی آیا ہے اولم تاتہم بینۃ، ایغفلون، کیا یہ غافل ہے، ولم تاتہم بینۃ ما ثبت فی الصحف الاولی، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر جو کچھ تھا اس کا بینہ اب قرآن میں ان کے پاس نہیں آئے، یہ سب کچھ آسمانی کتابوں کے مضمون تو قرآن میں آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر نبی بھیجنے سے پہلے، من قبل الکتاب، کتاب سے پہلے بھی فرض المحال، اگر ان کو ہم ہلاک کریں، لَقَالُوا، پھر قیامت کے دن کہیں گے یا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تیری آیت کی پیروی کر لیتے، قبل ان نذل ونخزى، ذلیل ہونے سے اور رسوا ہونے سے پہلے۔ قل کل متربص، انتظار کرو عذاب کا اور قیامت کا، فتربصوا، ہر ایک انتظار کرنے والا تم انتظار کرو، فستعلمون، تمہیں پتہ چلے گا، من اصحاب الصراط السوی، ٹھیک راستے والا کون ہے، ٹھیک راستے والا کون ہے جو ہدایت تک پہنچے، ومن اہتدی، اور یہ کہ ہدایت والا کون ہے جو ہدایت پر اور حق پر برقرار ہو، یہ کون ہے، ختم۔ أشرقت نفسي بنور